ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، اور یہ محبت باتیں کرنے سے نہیں ملتی۔ جس طرح کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے، اسی طرح محبت اسے ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی سے وراثت پاتا ہے۔ ماں باپ سے وراثت مال کی ہے، جسے حکمی وراثت کہا جاتا ہے۔ حکمی وراثت میں ماں باپ اگر اولاد کی وراثت ہو اور اولاد دنیا سے جان اپنے اللہ کے حضور پیش کر دے تو ماں باپ بھی اس کے مال سے حصہ پاتے ہیں۔ اسی طرح حکمی وراثت میں ماں باپ کی جان اللہ کے حوالے ہو جائے تو اولاد بھی حصہ پاتی ہے۔ یہ حکمی وراثت ہے جو جان جانے پر ہے۔ کسی کی جان بھی اللہ کے سپرد ہو جائے۔ دوسری وراثت جو علمی وراثت ہے، حبی وراثت ہے، یہ اللہ نبی سے ملتی ہے۔ یہ محض اسے عطا ہوتی ہے جو جان اور مال اپنا اللہ نبی رسول کی تعلیم میں ان پر قربان کرتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالی وراثت دیتا ہے۔ یہ وراثت علمی اور حبی وراثت ہے۔ یہ حبی اور علمی وراثت رکھنے والا یہ موت نہیں، مرتا نہیں، بلکہ دو چیزیں پاتا ہے۔ ایک ابدی زندگی پاتا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ محبت اور علم پاتا ہے، جس میں ایمان کامل سے ملتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دو چیزیں ملی ہیں اسے۔ وراثت الہیہ، اللہ سے جب کسی کو وراثت ملتی ہے تو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ایمان کامل ملتا ہے اور ایک جان ابدی ملتی ہے۔ ماں باپ سے مال ملتا ہے، ماں باپ کو اولاد کا صرف مال جاتا ہے، اسے حکمی وراثت کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی عارضی مالی وراثت نہیں ہے، آپ کی وراثت علم ہے۔ یہی وہ حدیث مبارک ہے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انبیاء و رسول کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بات میں توحید نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات میں محبت نہیں ہے۔ محبت اور علم جو ہے یہ تعلیم میں رکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی وراثت الہیہ پانے کے قابل ہے تو اس نے باتیں محبت کی نہیں کی، باتیں اس نے جو کی ہیں وہ علم کے حصول کے لیے ساری کی ہیں، اور جب وہ علم کے حصول میں باتیں کرتا ہے تو معلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، معلم کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے
جو حقے کے ساتھ، حق جس کے پاس ہے، علم جس کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ جھوٹا کبھی بھی اللہ کے بندے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جھوٹا وہ ہے جو فطرت کے خلاف کام کرتا ہے، سچا وہ ہے جو فطرت کے مطابق بولتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ یہ سچا ہے۔ اور یہ اب جب حق والے کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ حق سچ والے کو حق کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ حق کی راہ میں وہ وارث کس کا ہو جاتا ہے؟ اللہ اور نبی رسول کا وارث ہو جاتا ہے۔ فتح کا ذکر ہے۔ آج قرب قیامت ہے، توحید کی لائن میں چڑھ جاؤ۔ مقابلہ توحید میں کس کے ساتھ وہ کرواتا ہے؟ جو توحید کی تعلیم دینے والا نبی رسول ہے، معلم ہے۔ مقابلہ توحید میں کس کے ساتھ کرواتا ہے؟ معلم، جو توحید کی تعلیم دینے والا نبی رسول ہے، کہ توحید میں اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ نبی کی تو بات ہی کوئی نہیں وہاں کر سکتا۔ نبی کیا ہے ان کے سامنے؟ نبی کیا ان کے سامنے؟ تو یہ نہیں پتا نبی ان کے سامنے، اللہ کے سامنے یعنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی رسول ہے، توحید کی تعلیم دینے والا ہے۔ تو نے اللہ کے سامنے توحید کی لائن میں لگانے کے لیے، تو نے توحید کی باتیں کرنے کے لیے مقابلہ کس کے ساتھ کروا دیا ہے؟ جو توحید کی تعلیم دینے والا نبی رسول، اس کے ساتھ کروا دی۔ توحید کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، سارا کچھ معاف ہو جائے گا، شرک ایک معاف نہیں ہوگا۔ اور مقابلہ توحید کا باتوں سے کرتا ہے، اور مقابلہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ اب اللہ کا نبی رسول کے ساتھ مات ماری گئی ہے۔ بھلا توحید کی صف باتوں سے بھی ملتی ہے، محبت کی صف باتیں کرنے سے بھی ملتی ہیں، کبھی گلاں کھینچ کے بھی اولاد ہوئی ہے۔ یہ تو تعلیم سے علم ہوتا ہے، علم والے کو اللہ نے اپنی محبت دی ہے۔ اگر تو اللہ والا ہوتا تو باتوں کی، راتوں کی کر کے نا کسی کو توحید اور کسی کو نبی رسول کی محبت میں نہ کھڑا کرتا، تو اسے فتح بیونی کے اندر اتباع کی تعلیم دیتا۔ جب تو اسے اتباع کی تعلیم دیتا، اسے علم الہی جب حاصل ہوتا، اسے پتہ ہو جاتا کہ اللہ کا حبیب کون ہے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے بندے کون ہیں۔ تیری بھی ان کے ساتھ محبت ہو جاتی، تجھے پتہ ہو جاتا امی ابا کیا ہے۔ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے نا، ابھی تو نابالغ ہے نا، ابھی تو شادی شدہ ہوا ہے نا، ابھی تجھے کیا پتہ امی ابا کیا ہے؟ امی ابا جب تو ہو جائے گا تب تجھے پتہ ہوگا۔ جب تو اللہ کا بندہ ہو جائے گا، نبی رسول کا نائب وارث ہو جائے گا، تب تجھے پتہ ہوگا کہ اللہ کا بندہ کیا ہے۔ اللہ کا بندہ تعلیم دے کر علم الہی کے اندر داخل کرتا ہے اور اللہ نبی رسول کا وارث کر دیتا ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ نبی رسول کی محبت ہے، قسم خدا کی جھوٹ بولتا ہے، اور نہ تعلیم کے بغیر، علم الہی کے بغیر توحید کا علم ہے۔ اس نے باتیں محبت کی ہیں، باتیں محبت کی کرتا ہے، اور دھوکہ مخلوق کو دیتا ہے کہ تجھے میں نے توحید دے دی ہے۔ باتیں محبت کی کرتا ہے اور دھوکہ اللہ کے بندوں کو دیتا ہے کہ تمہیں نبی رسول کی محبت دے دی ہے۔ نبی رسول نے تو ایسے اپنی محبت نہیں دی، اللہ پروردگار نے تو اپنی محبت اور توحید ایسے نہیں دی۔ علم کو وراثت کہا ہے، ملا کچھ بھی نہیں، گداں کھینچ کے اولاد ہوئی نہیں، سب کو اولاد والا بھی بنا دیا، سب کو امی ابا بھی بنا دیا، سب کو محب بھی بنا دیا، محبوب بھی بنا دیا، پکا توحیدی بھی بنا دیا، اور پکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بھی بنا دیا۔ وہ کبھی باتوں سے بھی محبت آئی ہے؟ جب بھی کسی کو محبت عطا ہوئی ہے اسے اللہ کے بندے نے تعلیم دی ہے۔ تعلیم علم الہی جب کسی کو عطا ہوتا ہے تب اسے محبت، تب اسے نبی رسول کی محبت اور ایمان کا عمل ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے علم الہی ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل علم الہی کے بغیر تو ہے ہی نہیں۔ کیا اقرار، کیا تصدیق،
اپنا اقرار ہے، اپنی تصدیق ہے، تو ایمان لے کر آیا ہے، یہ تیرا ایمان ہے جو تو اللہ پر لاتا ہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ میں اب تصدیق بھی یہ کرتا ہوں اللہ میرا اللہ ہے، اور میں یہ اقرار بھی زبان سے کرتا ہوں اللہ میرا اللہ ہے۔ یہ تو تیرا ایمان ہے جو تو اللہ پر لایا ہے۔ تجھے اللہ کے ایمان کا کیا پتا، تجھے نبی رسول کے ایمان کا کیا پتا؟ مزہ تو یہ ایمان پر پھر ایمان لے کر آ۔ پہلے تو اپنے ایمان پر ایمان لایا ہے، اب تو اپنے نبی رسول جو اللہ کا ایمان ہے اس پر بھی تو ایمان لے گا۔ وہ علم الہی کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس نے وراثت جو ڈھونڈی ہے نا، اس میں صرف مال ہی مال ہے، ابدی جان ایمان نہیں ہے۔ یہ پاگل ہے، اس کی مت ماری ہوئی ہے، یہ اپنے مال پر اتراتا ہے، اپنے مال کو پتہ نہیں کیا جانتا ہے۔ ایک تو یہ جانتا ہے کہ اس کا مال ہے، میرا مال میرا مال۔ دوسرا پتہ کیا یہ جانتا ہے کہ مال ادھر بھی سے مال ملا ہے، دنیا ملی ہے، مرنے کے بعد بھی سے مال ملے گا۔ کیسے مال ملے گا پتہ ہے؟ نیکی میں خرچ کر رہا ہے۔ اب یہ مال اس کا ابدی ہو گیا ہے۔ نیک کوئی ملا ہے تجھے؟ نیک کوئی ملا ہے تجھے؟ اگر تجھے کوئی نیک ملا ہے پھر وہ تجھے نیک کرتا ہے، تجھے تعلیم دیتا ہے، علم الہی کا وارث کرتا ہے۔ اب تجھے مال ابدی کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تجھے تو جان ابدی کی ضرورت ہے۔ ادھر جب دنیا میں آیا تھا تو جب اللہ نے تجھے عارضی جان دی تھی تو عارضی جان کے ساتھ تجھے مال نہیں دیا تھا؟ کوئی ہے نصیب والا جس مال کو جانتا ہے؟ جب جان دی تھی تو وجود میں روح پھونک دی تھی، اور جب جان کو روح وجود میں پھونک دیا تو یہ سارا مال ہو گیا۔ اسی مال سے تو کمائی آگے، یہ مال ہو گیا۔ امی ابا جی کا بھی یہی مال ہے، اور جو امی ابا جی آپ کو ملے آپ کا وہی مال ہے یا نہیں؟ جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو جب جان میں اللہ پروردگار نے روح پھونکی تو مال تو اللہ نے ہمیں ساتھ دے دیا ہے۔ یہ وجود اور یہ اعضاء کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیا مال ہے۔ آنکھ سے بڑھ کر کوئی مال ہے؟ کان سے بڑھ کر کوئی مال ہے؟ زبان سے بڑھ کر کوئی مال ہے؟ اور جس نے ہمیں یہ سارا مال دیا امی ابا جی، اس سے بڑھ کر کوئی مال ہے؟ ان کی جان نہیں ہم لے سکتے، وہ ہماری جان نہیں لے سکتے۔ صرف حکمی وراثت ہے مال۔ نبی رسول اللہ ہماری جان لے سکتے ہیں، اور ہم نے جان ان کے حضور پیش کرنی ہے۔ یہ ہماری جان کا بھی وہ مالک ہے اور ہمارے مال کا بھی وہ مالک ہے۔ کیوں دیا کس نے یہ جان اور مال؟ ہم پتہ نہیں کس کو مال جانتے ہیں۔ جس کو تو مال جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اللہ نبی رسول اس کو مال نہیں جانتے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال جو ہے وہ علم ہے۔ ہم جب علم کے وارث ہوتے ہیں تب ہمیں وہ مال ملا ہے جو اللہ نبی رسول کے نزدیک مال ہے۔ اور جس مال کو تو نے مال جانا ہوا ہے، قسم خدا کی جس کو تعلیم میں علم الہی حاصل ہے وہ یہ مال ماں باپ سے نہیں کماتا، وہ یہ مال نبی رسول سے نہیں کماتا، وہ یہ مال اللہ سے نہیں کماتا۔ جان خرچ ان پر پیش کرتا ہے، جدھر جان وہ پیش کرتا ہے مال اس کا اپنے آپ ہی ان پر پیش ہو جاتا ہے۔ یہ تو مال حقیقی پیش ہو گیا ہے نا، تو باقی جو اس کا بچ گیا ہے وہ مال تھوڑی ہے۔ جب تک یہ دنیا میں موجود رہا ہے اللہ پروردگار نے اسے جان مال حقیقی جو عطا کیا ہے، جو اس کا اللہ نے پروردگار نے بنایا ہے اور کہا جا اس کا میں مالک ہوں، جا اسے استعمال کر۔ استعمال کرنا ابدی ہو جائے، وہ کیا ہے میرے حکم میں استعمال کرنا۔ ہم تو خرچ کر رہے ہیں، وہاں کمایا کیسے جا سکتا ہے؟ اپنا مال کمایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سارے فقراء جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بندے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک کو اٹھا کر دیکھ لو، یہ سارا ہم نے دین کا کام کیا ہے۔ جو جس کا فیلڈ ہے اس نے کام کیا ہے۔ کسی نے آ کر اللہ سے مانگا ہو کہ اللہ میں جان ادھر لڑا رہا ہوں، مجھے جو تو نے مال دیا میں ادھر خرچ کر رہا ہوں، تو آگے سائیں جی مجھے مال دو۔
میری جان لگی ہے مجھے جان دو. کسی نے مجھ سے آج تک آ کر کہا ہے کسی نے آ کر؟ ان کو پتہ سائیں جی بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. کسی نے کمایا ہے اللہ پاک کے پاس آ کر؟ ہمارا ایک بھائی ہے ادھر، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، شٹرنگ کا کام کرتا ہے. کہنے لگا سائیں جی اللہ نے مجھے یہ شٹرنگ دی ہے، میں ادھر لگاؤں گا. ماں باپ سے ہم کمائی نہیں کرتے، سائیں جی سے ہم کمائی کر سکتے؟ یہ ایک سمجھ ہے. آج نے نہیں اسے یہ باتیں کی ہیں، میں نے حکم میں اس کے ساتھ باتیں کی ہیں. اللہ جانتا ہے میرے دل میں ذرا بھی یہ نہیں تھا کہ وہ ایسے کہے. میں نے سب باتیں جو کی حکم میں کی ہیں، کیونکہ مال دنیا کا ہے، یہ حکمی وراثت ہے، یہ لینا دینا ہے. لیکن یہ مال حقیقی جو لیتا ہے اسے میں کیوں کہوں کہ یہ حقیقی مال والی بات نہیں ہے. فتح بیونی کے اندر بات بڑی ہے. یہ ہم نے آج توحید کی صفوں میں کھڑا کر دیا ہے. توحید نہیں ہے وہ. نبی رسول علیہ السلام کی محبت کی باتیں کرنے والوں نے محبت کی سب میں کھڑا کر دیا ہے، لیکن یہ محبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ایک توحید کی سب میں کھڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو مقابلے میں لے آتا ہے، اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا نبی رسول کی محبت میں کھڑا کرتا ہے تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لے آتا ہے. کیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جب یہ فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو صحابہ کرام کے نام لے لے کر کہتا ہے کہ انہیں بتا دیا کہ تم بے شک صحابی ہو، لیکن میرے نبی رسول کا مقام یہ ہے. تیری مت ماری گئی ہے. نبی رسول علیہ السلام نے اپنا مقام خود تعلیم میں ان کو بتا دیا تھا، وہ صحابی ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنی توحید تعلیم میں خود اپنے نبی رسولوں کو بتا دیا ہے، وہ نبی رسول ہیں. تیری مت ماری گئی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ ادھر کس کا نام لینا ہے، ادھر ابو جہل کا نام لینا ہے، ابو لہب کا نام لینا ہے. انہیں یہ بتانا ہے کہ میں تمہیں کیا جانوں. یہاں تو میرے نبی رسول کی سانس سے بھی تم اونچی سانس کرو گے، تو مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے. اور صحابہ کرام کا نام لیتا ہے، اور جس نے جان مال ہر چیز اپنے نبی رسول کے سامنے باادب ہو کر پیش کی، با علم با اخلاق ہو کر پیش کی. بات بس اتنی سی ہے، یہ صفوں میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. لیکن حال یہ ہے، میں جی ساری فقہ کی کتابیں پڑھ کر آیا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ہم مان لیتے ہیں. سائیں جی آپ کی جو بات ہے نا ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے میری بات سمجھ نہیں، پھر کوشش ہی نہیں کی ہوگی. کہا میں نے کوشش ہی کیوں نہیں کی، میں نے سارا فقہ پڑھا ہوا ہے، میں نے سارے کان لگا کے کوشش کی تھی. میں نے کہا بات میری، کوشش تو اب تک ہی کرتا رہا. اگر تجھے بات سمجھ میں نہیں لگی تھی تو بات تو میری تھی، مجھ سے پوچھتے. ایسے ہی ہے نا، بات تو میں نے کی ہے، تو مجھے آ کر سنا رہا ہے کہ فلانے نے. بھئی بات میں نے کہ مجھ سے پوچھتا تو آگے، پھر میں تجھے بتاتا ہاں بھئی کیا فقہ میں پڑھا آپ نے. کہا فقہ میں نے یہ پڑھا ہے مستحب جو ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، واجب جو ہوتا ہے وہ مستحب نہیں ہوتا. یہی ہے نا؟ ہاں میں نے کہا یہ بھائی ایسے ہی ہے. آپ نے کہا جماعت جو ہے وہ واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. اور فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت یہ جو ہے نا، جماعت مستحبہ جو ہے، جماعت مستحبہ، جب جماعت مستحبہ ہے تو واجب کیسے ہوگی؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ فقہ ہم نے ساروں نے پڑھا ہوا ہے. فقہ میں جو علم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا اسی کے پاس ہے. جماعت مستحبہ اسے کہتے ہیں جو 5 وقت امام جماعت جہاں پڑھاتا ہے مقرر کیا ہوا ہے. 5 وقت کی جدھر جماعت ہوتی ہے اسے جماعت مستحبہ کہا جاتا ہے. اس کی ادائیگی جو ہے وہ واجب ہے. ورکعوا مع الراکعین. بات یہ ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں تعلیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی دی ہے
جس سے علم الہی ہوتا ہے، کہ فرمایا وہی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کی تعلیم سنت ہے، وہ میں دیتا ہوں. تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے. جو علم الہی رکھتا ہے اس کے پاس معلم ہے، اس کے پاس وراثت علم کی ہے، اللہ کا بندہ اسے ملا ہے. اب جب اللہ کا بندہ کسی کو علم الہی کی عطا میں تعلیم دیتا ہے تو اسے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ایمان کامل ملتا ہے اور ایک ابدی زندگی عطا ہوتی ہے. دنیا میں جب اللہ کوئی چیز کہتا ہے تو تب ہوتی ہے. کل جنت کے اندر ہم جو کہیں گے وہی ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے علم میں جو کہا ہے ہم نے بھی وہی کہا ہے. آج ہم نے اللہ ایک اللہ نے کہا ہے، آج ہم نے بھی اللہ ایک ہم نے کہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں اللہ پروردگار نے ہمیں بھی بیچ میں شامل کیا ہے کہ ہم سب جو ہے نبی رسول کا ذکر بلند کر رہے ہیں. رفعت یہ نہیں کہا کہ میں نے بلند کیا ہے، رفعنا ہم نے بلند کیا ہے. یہ سارے ایمان والے ہیں جن کو اللہ کے نبی رسول، اللہ کے بندے تعلیم علم الہی کا وارث بنا رہے ہیں. یہ سارے مل کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو نبی رسول کا ذکر وہ اللہ کا ذکر ہے اسے بلند کر رہے ہیں. ماں باپ جان نہیں لے سکتے، اولاد ماں باپ کی جان نہیں لے سکتی. حکمی وراثت، حکمی مال دونوں لے سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ قیامت تک وہ تو علم الہی رکھتا ہے، ہماری جان اور مال اللہ کے علم میں لے سکتا ہے، حقیقی لے سکتا ہے. حکمی نہیں. فرمایا اگر تم میں سے کوئی مال دنیا کا چھوڑ جائے تو اس کے وارثوں میں بانٹ دو، اور اس پر قرض رہ جائے اس کا قرض وہ میرا امتی ہے، مجھ سے آ کر لے لو. حقیقی جان اور مال کی بات عرض کر رہا ہوں. حقیقی جان اور مال جو ہے وہ ہم نے اللہ کے بندے سے لینی ہے. کہ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ لما یحییکم، کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتا ہے، ابدی زندگی دیتے ہیں اللہ اور اللہ کا بندہ. یہ دو چیزیں ہیں، جان ابدی جس میں ایمان ہے، اور جان کا مال وجود حقیقی. یہ دو اللہ کے بندے اللہ نبی سے لینے ہیں اور نہیں کسی سے لینے. اس لیے لینا دینا جب بھی کرنا ہے اپنے اقربا سے کرنا ہے. سب سے قریب جو ہمارے ہیں، شاہ رگ سے زیادہ قریب اللہ ہے، اور ہماری جان سے زیادہ قریب ہمارا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کہ تیرے نفس کے قریب تیرا رقیب ہے جو تجھے دھوکے میں ڈال رہا ہے. تجھے تیرا مال جو تو کہتا ہے میرا مال وہ دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے حکم میں خرچ کر، علم میں نہیں خرچ کرنا، محبت میں نہیں خرچ کرنا. لن تنالوا البر نہیں کبھی سنا کہ نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ محبت میں خرچ نہ کرے. نہیں، اس کا نہیں پتہ. اپنے تئیں خود ہی اپنی جان جو ہے وہ مار دینی ہے، اپنے تئیں مال حقیقی جو ہے خود ہی وہ صرف کر دینا ہے. نہیں، دنیا کا مال ہوتا تھا تو حکم میں خرچ کرتا رہے، اور جدھر حقیقی علم تجھے دیتا ہے، حقیقی مال اور حقیقی تعلیم، ادھر تیرا مال کدھر رہ گیا؟ ادھر تیری سانس کدھر رہ گئی؟ تیری سانس اس کی عطا ہے. جب سانس تیری نہیں اس کی عطا ہے تو تیرا مال کدھر ہے؟ میرا مال. اللہ کہتے میں ہنستا ہوں، اللہ کہتے میں ہنستا ہوں. اس کی میں روح قبض کر لوں، اس کا سانس میں قبض کر لوں، اسے پتہ ہو جائے یہ کس کا مال ہے. یہ اللہ کا مال ہے اور یہ اپنا مال بناتا جا رہا ہے. واہ بھائی واہ، اللہ جی جمع مال ہوں. تو اللہ کا مال ہے، تو ڈیوٹی کرنے گیا گورنمنٹ کی،
تو نے اپنی ٹیوشن ہی شروع کر دی. جہاں تک اسکول میں پڑھا بچوں کو، ادھر تنخواہ گورنمنٹ سے لیتا ہے اور ادھر حاضری لگا کے کہیں ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا ہے. مت ماری گئی ہے تیری. میرے ایک دوست ہیں، ابھی بھی ہوں گے، میرے ساتھ انہوں نے بی ایڈ کیا تھا. ہمارا انٹرویو ہوا، میں بھی گیا، وہ بھی آیا ہوا تھا. وہ پرائمری کا استاد ہو گیا تھا تو وہ ایس ایس ٹی کے لیے آیا تھا انٹرویو دینے. میں نے کہا سناؤ بھائی کیا حال ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. کہنے کا میرے حال بڑے زبردست ہیں، پاکستان دبئی بنا پڑا ہے. میں نے کہا خیر ہے بتائیے کیا کیسے. کہا میں جو پہلے دن اسکول گیا نا، اپنی کلاس میں داخل ہوا، میں نے ڈنڈا اٹھا لیا، یہ مار وہ مار لتڑم پترم، جب تک سارے بچے میرے پاس ٹیوشن نہیں پڑھنے لگے میں نے چھوڑا نہیں ان کو. دیکھا، جب تک کوئی اللہ کا بندہ نہ ملے نا، اللہ جانتا ہے یہ مال دھوکہ ہے، دھوکہ دے کے رہتا ہے. یہ حساب کتاب اس کے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم نے تو یہی سنا ہے، اللہ نبی رسول نے یہی فرمایا کامیاب وہ ہے بلا حساب و کتاب، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں گیا وہ کامیاب ہے. یہ تو اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ مجھے اپنے نبی رسول کا غلام بنا دے. یہ تو وراثت محبوب سے ہی ملے تب ہی کام بنتا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں بنتا. یہ تو فرعون نمرود کا بھی بن گیا ہے. یہ تو وراثت فرعون نمرود شداد وغیرہ کی ہے. نبی رسول علیہ السلام کی وراثت، اللہ کے بندوں کی وراثت تو علم ہے، جس میں حقیقت ہے، خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، عارضی زندگی کی کوئی خوشی نہیں ہے. خوشی اگر ہے، حقیقت ہے، رحمت اگر ہے تو علم ہے، محبت اگر ہے تو محبوب کا ساتھ ہے. اور کیا چاہیے بندے کو؟ یہ نصیب والے کو ملتا ہے جو دین سے کمانا شروع کرتا ہے، ظاہری قبریں بناتا ہے، ظاہری مزار بناتا ہے اور وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے. دین سے کمائی، دین سے تو کمائی جائز ہی نہیں ہے. امی ابے سے کمائی، امی ابے سے تو کمائی جائز ہی نہیں. نبی رسول سے کمائی، یہ تو کمائی جائز ہی نہیں ہے. پاگل ہو گئے. اگر کمانا ہے تو حکم میں کما لو. حکم کی تعلیم وہ دیتے ہیں، وہ خود دیں گے تعلیم. حکم میں کما لو، کوئی منع نہیں. کیوں بھائی؟ اب انہوں نے حکم دے دیا ہے. حکم ان کا جو یہ عذر ہے، اے عثمان غنی آپ گھر میں رہیں گے، ان کا عذر ہو گیا. کسی نے پوچھا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد فرض ہو گیا اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے. کہا مجھے عذر ہے، شرعی عذر ہے. پتہ اب لگا کیا شرعی عذر ہے؟ حکم. مجھے حکم ہے. آج ہم نے شرعی عذر پتہ کیا بنائے ہوئے؟ سوچ اپنی. سائیں جی، ہاں جی فرمائیے. سائیں یہ بات ہے مجھے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بات ہے، ٹھیک ہے، کانٹا لگا ہوا ہے، تکلیف ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مجھ سے پوچھنا تھا. مزہ تو یہ تھا نا کہ کانٹا آپ کو لگا، تکلیف آپ کو، تکلیف تو مجھے بھی ہے. اب مجھے تکلیف اور ہے، آپ کو تکلیف اور ہے. آپ کو کانٹا لگنے کی تکلیف ہے اور مجھے تکلیف یہ ہے کہ جب تک اس کا کانٹا نہ نکل جائے مجھے چین نہیں ملتا. بھئی ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں نا. اگر ہمارے ساتھ یہ نہ ہو تو میں آپ کو کیسے یہ بتا سکتا ہوں؟ سائیں جی ساڈے پتہ نہیں کدھر نے کنڈا مینوں لگا. سائیں جی کو کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ہے نہیں آپ نے آنا ہے. سائیں جی کو کانٹا لگے تو پتہ چلے نا. تجھے کانٹے کی تکلیف ہے، مجھے تیری تکلیف ہے. اگر تجھے نہیں پتہ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تعلیم ہی دے سکتا ہوں. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں محبت اور علم کی وراثت ہے جو اللہ سے ملتی ہے. اور یہ دنیا کا مال جو ہے، یہ عقل جسے اللہ نے دی ہے، عقل کو جب استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا تجربہ ہوتا ہے. یہ اس کا تجربہ ہوتا ہے. بس کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے
جس کے پاس عمر زیادہ ہے اس کے پاس عقل کا تجربہ زیادہ ہے. اس میں عمر ہے، علم نہیں ہے. مثال اس کی سمجھ لیجئے، استاد جو ہے، استاد شاگرد اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، شاگرد اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. کس میں؟ عقل میں، تجربے میں. کیونکہ ادھر عقل کا تجربہ عمر زیادہ پر ہے. شاگرد کی عمر اگر بڑھے گی تو استاد کی بھی عمر بڑھ جائے گی. اولاد کی عمر اگر بڑھے گی تو ماں باپ کی عمر بڑھ جائے گی. ان دونوں کو عقل دی ہوئی ہے. جس نے عقل میں وقت گزارا ہے زیادہ، اس کو عمر کہتے ہیں. ادھر عمر کا معاملہ ہے. علم میں ایسے نہیں ہوتا. شاگرد بھی علم میں استاد سے بڑھ سکتا ہے، اور اولاد بھی علم میں ماں باپ سے بڑھ سکتی ہے. اسی لیے فرمایا اچھی زندگی وہ ہے جو لمبی ہو اور نیک اعمال صالحہ کے ساتھ ہو. یہ علم ہے حقیقی کی بات. عمر کی باتوں میں پڑھ کر تو اپنے آپ کو بڑا علم والا جانتا ہے. یہ تو علم تھوڑی، یہ تو معلومات ہے. یہ تو مادے کا علم ہے. مادے کا علم کافر مشرک کو بھی ایک سے ایک ہو سکتا ہے. ہم مسلمان مومن ہیں، ایمان والے. ہم تو فتح بیونی کی بات عرض کرتے ہیں کہ فتح بیونی کے اندر عمر نہیں ہے، صحبت ہے. صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ تاد بیریا. وہ یہاں تو لمحہ جو ہے 100 سالہ بیریا عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. کون سی باتیں کر رہے ہو؟ عارضی زندگی کی باتیں. اور ادھر کرنے والا ابدی زندگی کی باتیں کرتا ہے، ایمان کامل کی باتیں کرتا ہے، وراثت محبوبی کی باتیں کرتا ہے. تو دنیا کے مال کی باتیں کرتا ہے جو تو نے کمایا ہے، اور جو تجھے اللہ نے دیا اس کی تو بات ہی نہیں کرتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو تجھے اللہ نے دیا ہے، وہ جان، اور جان کو جو وجود بخشا ہے، جان کو جو دل دماغ بخشا ہے، جان کو جو مال اللہ نے دیا کوئی دے نہیں سکتا. جو دے کوئی نہیں سکتا اس کی تو بات نہیں کرتا. اور جو ہر کوئی کما سکتا ہے، ہندو گندو بندو سندو، اس کی تو بات بڑے فخر کے ساتھ کرتا ہے. یہ پہلے فخر چھوڑ دے. ایسا اللہ کا ذکر کر، اپنے پہلے فخروں سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کر، تاکہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا بندہ خوش ہو جائے. کمائی اگر کرنی ہے تو مجاور بن کر کمائی مزاروں سے نہیں کرنی. کمائی اگر کرنی ہے تو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کر کے کرنی ہے. سب سے اچھی زندگی اس کی ہے جو اپنی زندگی کو، جان کو اللہ کے بندے کی صحبت میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اللہ کا بندہ اسے جو مال حقیقی دیتا ہے اس میں اپنا مال جو اس نے کمایا ہے اسے خرچ کرتا ہے. یہ کامیاب ہے. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے. وما توفیقی الا باللہ.